السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے لباس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ لباس سے مراد ایسا لباس ہے جو شرم و حیا اور غیرت اور شرافت اور جسم کی ستر پوشی یعنی جسم کو چھپائے اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ حفاظت کے تقاضوں کو مثلاً سردی سے بچائے، گرمی سے بچائے، اور باہر میں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، یہ ہیں حفاظت کے تقاضے، اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ تہذیب و سلیقہ یعنی ہماری سوسائٹی ہمیں کیا کہتی ہے، ہماری تہذیب کیا کہتی ہے، ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہمیں لباس کس طرح کا پہننا چاہیے۔ جس طرح کا ہم لباس پہنتے ہیں اسی طرح کی ہماری تہذیب، ہمارا اسٹیٹس اور ہمارا جو ہے مذہب ظاہر ہوتا ہے۔ زینت و جمال یعنی ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے لباس۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کا قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے اور وہ تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصے یعنی جو ہمارے قابل شرم حصے ہیں ان کو ڈھانپے، ہمارے جسم کو ڈھانپے، اور ہمارے لیے جو وہ ہے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی، یعنی وہ ہماری جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرے اور ہماری حفاظت بھی کرے، یعنی ہمیں گرمی سردی سے بھی بچائے۔ بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا کیا ہے مطلب؟ باطنی پاکیزگی اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے تکبر اور غرور کا اظہار نہ ہو۔ ایسے لباس کو تقویٰ کا لباس کہتے ہیں۔ لباس کے استعمال کے مقاصد کیا ہیں جی؟ کس مقصد کے تحت ہم لباس پہنتے ہیں؟ زینت و آرائش کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیے، یعنی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کے جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور زینت و آرائش انسان کا حق ہے، یعنی اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کا حق جو ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ لباس کا جو اہم مقصد ہے وہ ہماری خوبصورتی ہے، زینت و آرائش ہے، اور ایسا سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا بھی ذریعہ ہو، یعنی ہمارے اس میں تہذیب و تمدن کی جھلک ہو۔ پھر نمبر 2 پہ اس کا مقصد جی لباس ایک بنیادی ضرورت۔ آپ کو پتہ ہے کہ لباس جو ہے وہ ہماری ضروریات میں سے سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ لباس پہننے والے کے خیالات اور اقدار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جس طرح کے لباس پہنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہماری عکاسی کرتے ہیں ہمارے خیالات، ہمارے جذبات کی، ہماری اقدار کی۔ ہم جس طرح کی ہماری سوچ ہوگی، جس طرح کی ہماری قدریں ہوں گی، ہم اسی طرح کا لباس پہنیں گے۔ جو زیادہ مذہبی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لباس اس طرح کے پہنتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھکے، اور جو لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سلیو لیس آج کل بازو پہنتی ہیں، اور ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوتی، تو ہر ایک کی جو اپنی ویلیوز، اپنی اقدار ہوتی ہیں۔ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری اسلامی اور مذہبی جو ہیں اقدار وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد جسم کو ڈھانپنا اور آرام دہ حالت میں رکھنا ہے۔ ہر تہذیب و معاشرے میں جو ہے لباس کی اہمیت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس کا انحصار نظریات، روایات اور اس تہذیب کی اپنی اقدار پہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ اس کا مقصد جی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے لباس۔ شعوری اور لاشعوری طور پر لباس معاشرے میں ہر شخص کی انفرادیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح پہننے والے کے نظریات کی عکاسی ہوتی، بلکہ پہننے والے کی منفرد حیثیت قائم ہو جاتی جو دوسروں کو بھی اپنی نظریات کا دلدادہ بنا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں وہ اور طرح کا لباس پہنتے ہیں، ماڈرن طبقہ اور طرح کا پہنتا ہے، غریب طبقہ اور طرح کا پہنتا ہے، تو اس میں جو ہے ان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ ستر پوشی سب سے مین جو اس کا سب سے اہم ترین مقصد جو ہے وہ ہمارے لباس کا مقصد جو ہے وہ ہمارے جسم کو ڈھانپنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد پورا ہو سکے، یعنی ہمارے جسم کو ڈھانپنے کا۔ پھر پانچواں اس کا مقصد ہے جی موسمی اثرات سے بچاتے ہیں۔ سردی میں ہے ہم موٹے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی میں ہے جو ہم وہ باریک کپڑے استعمال کرتے ہیں، کاٹن وغیرہ پہنتے ہیں تاکہ ہم سردی اور گرمی سے بچ سکیں۔ موٹے ہمیں سردی سے بچاتے ہیں، کاٹن کے لباس ہمیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ بیماریوں سے روک تھام، لباس جو ہے وہ جسم کو جراثیم سے بھی محفوظ رکھتا ہے جس سے ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ جو مقصد ہے وہ ذوق لطیف کا عکاس، یعنی ہماری جو ہے ذوق لطیف کہتے ہیں ایک شوق کو، ایک اچھے شوق کی جو عکاسی ہے وہ ہم اپنے لباس کے ذریعے کرتے ہیں۔ جس طرح کا ہمارا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے، اس طرح کے ہم لباس پہنتے ہیں۔ ہر معاشرہ اپنی روایات اور نظریات کو مختلف طریقوں سے اپنائے ہوئے، ہم اپنی زبان میں اسے فیشن کہتے ہیں۔ فیشن کو بھی اپنانے میں ہر شخص کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ لباس میں کپڑے کا چناؤ، رنگوں کا امتزاج، لباس کا ڈیزائن انسان کے ذوق لطیف کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ہمارے اپنے خیالات کا اظہار ہوتا ہے ہمارے کپڑوں سے۔ طہارت لباس یعنی لباس کی پاکیزگی، لباس کا ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہونا جو ہے وہ طہارت لباس کہلاتا ہے۔ نماز کی صورت میں جس طہارت کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ صفائی سے بھی بلند پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، یعنی نماز ادا کرتے ہوئے جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، لباس کا پاک ہونا بھی بنیادی شرط ہے۔ اس کے علاوہ بھی لباس کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگرچہ سادہ اور پیوند دار ہوتا تھا مگر صاف ستھرا اور پاک ضرور ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی پاک اور صاف لباس پہننے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسلام میں پاکیزگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے لباس بھی صفائی اور پاکیزگی کا لباس میں ہونا بہت ضروری ہے۔